دیکھیں ایک ہوتی ہے ذہانت، ایک ہوتی ہے عقل. یہ ہمارے امریکن ہے نا شیخ ہاشم، یہ بات انہوں نے مجھے سمجھائی کہ آج بہت سارے لوگ ذہانت کو عقل سمجھتے ہیں. نہیں، ایک ہوتی ہے ذہانت. یہ ساری میں نے بھی گریجویشن کیا ہے، میں نے بھی ذہانت سیکھی ہے، سیکھتے ہیں. تو دنیا میں بہت ذہین لوگ ہیں جنہوں نے آئی فون بنایا. اسٹیو جاب بڑا ذہین آدمی تھا، اور مائکروسافٹ جو اونر تھا بل گیٹس وہ بھی بہت ذہین آدمی تھا. بڑے بڑے دنیا میں اسپورٹس مین ہیں، بلڈنگ بنانے والے بڑے ذہین ہیں. لیکن اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے. عقل ایک الگ چیز ہے، ایک ہوتی ہے وزڈم، ایک ہوتی ہے انٹیلیجنس. اب آج دنیا انٹیلیجنس سے بھری ہے اور قیامت تک انٹیلیجنس بڑھے گی، یہ اللہ کا نظام ہے، لیکن عقل گھٹ جائے گی. اس لیے چیک کرنا کہ میں عقل مند ہوں یا احمق ہوں. بیوقوف کہنا صحیح نہیں. بیوقوف تو اس کو کہتے ہیں جس کا جو تبلیغی جماعت چاہ رہی ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنانا. تبلیغ کا کام ہے لوگ بیوقوف بن جائیں. کیسے؟ کہ ان کا کوئی وقوف نہ ہو، ٹھہرنے کی جگہ نہ ہو، ایک جگہ ٹھہرے پھر نکل جائیں. بیوقوف کہتے ہیں اس کو جس کا کوئی وقفہ نہ ہو، ٹھہرنے کی جگہ نہ ہو. کیوں تبلیغ والے یہ کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ تم زندگی ایسی گزارو جیسے راہ چلتا مسافر گزارتا. کہ ایسے سواری میں جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے درخت کے نیچے آرام کیا، پھر سفر شروع کر دیا. تو تبلیغ والے ہم جو محنت کر رہے ہیں، ہمارے اوپر جو محنت ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو بے وقوف بناؤ. ان کے یہ وقوف یہ ٹھہر گئے، کوئی پاکستان میں ٹھہر گیا، کوئی امریکہ جا کے ٹھہر گیا. انسان کو اللہ نے مسافر بنایا، مسافر. اور دین مقیم کو سمجھ ہی نہیں آ سکتا نا. جو آدمی مقیم والی زندگی گزارتا ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، نہ اس کو قرآن سمجھ میں آئے گا. جو قرآن سمجھانا چاہ رہا ہے وہ اپنے مطلب نکال لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بڑی عجیب بات کی ہے، نشانی بتائی ہے کہ عقل مند لوگ کون ہوتے ہیں اور ہدایت کے رستے پہ کون ہوتے ہیں. دو صفات ان کی بتائی ہیں کہ یہ عقل مند لوگ ہیں اور یہ ہدایت کے رستے پہ ہیں. کون؟ کہ جب اللہ کی بات ہو اس کو غور سے سنتے ہیں نا. خصوصاً میری جو قریب لیڈیز ہیں، جو میری محرم لیڈیز ہیں، جو میری جاننے والی لیڈیز ہیں، جب بھی میں ان سے بات کرتا ہوں انہیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. تو میں کہتا ہوں یہ غلط بات ہے. کیوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو دین کی بات سن کے سستی ہو، سمجھ لو اس کی عقل ٹھکانے پہ نہیں، اور یہ ہدایت کے رستے پہ نہیں ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. تو اللہ کہتے ہیں ان میرے بندوں کو بشارت دے دو، بشارت دے دو، یہ جنت کے رستے پہ ہیں. یہ عقل والے ہیں جن کے سامنے اللہ کی بات سنیں، کی جائے، اس کو غور سے سنیں اور پھر اس پہ بہترین طریقے سے عمل کریں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی عقل بھی ٹھیک ہے اور جو ہدایت کے رستے پہ ہیں. نمبر 2، عقل کے ایک اور پیمانہ اللہ کے نبی نے بتایا کیا علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ عقل مند شخص کون ہے؟ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے. اور بے وقوف، نادان اور احمق آدمی کون ہے؟ جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جائے، ان کا اتباع کرے اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں باندھے. میرے بھائیوں، دوستوں اور میری دینی بہنوں، آپ سچ بتائیں، اپنے دل سے فیصلہ کریں، کیا آج ہم وہ زندگی گزار رہے ہیں جو مرنے سے پہلے زندگی ہوتی ہے؟ آپ ICU چلے جائیں میرے ساتھ، شفا میں یا آخان ہسپتال میں یا NMC میں، کہیں بھی چلے جائیں. ہم ICU چلتے ہیں، وہاں چل کے ان پیشنٹس کو دیکھتے ہیں جن کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ تم مرنے والے ہو. دیکھیں وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں. ڈاکٹر نے اس کے کان میں کہہ دیا. ہمارے مرحوم جنید جمشید ہمارے جو دوست تھے، ان کے والد کے انتقال سے 10 دن پہلے میں ان کو دیکھنے گیا یہاں شفا میں. تو ان کو 3 جگہ کا کینسر تھا. بڑے خوبصورت لمبے آدمی تھے. جب میں انہیں دیکھنے گیا، اتنے سوکھے ہوئے، منہ چھوٹا سا ہوا، بالکل شولڈر سکڑ گئے، جسم سکڑ گیا، آنکھیں لال ہلکے پڑے ہوئے. تو میں نے ڈاکٹر سے ان سے مل کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا کر رہے ہو جمشید صاحب کا؟ تم انہیں کھلا پلا نہیں رہے، کیا ان کو سلا نہیں رہے؟ وہ کہا سعید بھائی ہم ان کو بھوک کی گولیاں کھلاتے ہیں تب بھی ان کو بھوک نہیں لگتی، کیونکہ ان کو بتا دیا گیا ہے مرنے والے اس مہینے. تو جس کو یقین آ جائے نا مرنے والا ہوں، اس کو نہ بھوک لگتی ہے جو آج ہمیں لگ رہی ہے. آج ہماری مسجدیں ڈکاروں سے بھری ہوتی ہیں، دڑم دڑم ڈکارے، اتنا کھانا کھا کے آتے ہیں مسجد میں. اتنی بھوک مرنے والے کو نہیں لگ سکتی. میں آپ کو 100% بات بتا رہا ہوں، کیونکہ میں ہسپتال بہت جاتا ہوں اور عبرت کے لیے، کہ مجھے جا کے ایک دم میں جاتا ہوں اندھوں کے ہسپتال میں تاکہ مجھے آنکھوں کی قدر ہو کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمت دی ہے. مجھے ایک دفعہ فیصل آباد جیل میں مجھے DIG صاحب نے بھیجا کہ ہمارے پاس 20-25 سزائے موت والے ہیں، ان کے سیل میں جا کے بات کرو. تو جب میں ان کے سیل میں گیا، ان کا کمرہ بہت چھوٹا سا تھا، چپک کے بیٹھے ہوئے تھے بیچارے. مجھے سامنے بٹھا دیا. اسی سیل میں باتھ روم تھا، آدھی دیوار تھی، کھلی چھت تھی، اتنی بدبو اس میں تھی. وہیں وہ کھانا کھاتے تھے، وہیں وہ پیشاب پخانہ کرتے تھے، وہیں سوتے تھے.
میں ان کے ساتھ 1 گھنٹے بیٹھا ہوں, ان کی حالت دیکھ کے مجھے موت آ گئی, کیونکہ وہ ان کو 1 مہینے کے اندر سزائے موت تھی, سب کو پھانسی دینے والے تھے, نہ ان کو نیند آتی تھی نہ ان کو بھوک لگتی تھی. میرے پیارو, آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ زندگی نہیں ہے جو مرنے سے پہلے والے کی زندگی ہوتی ہے. آج ہم زندگی گزار رہے ہیں, ہمیں شیطان نے تسلی دی ہے. میری نانی اماں 96 سال کی عمر میں انتقال ہوا. میں ان سے ملنے جاتا تھا مہینے میں 1 دفعہ, جب جاتا تھا وہ کہتی تھی بیٹا میں مرنے لگی ہوں, بیٹا مرنے لگی ہوں, اور 96 سال کی عمر میں نہیں. تو جو لمبی جس کی زندگی ہوتی ہے اور جو دین پہ ہوتا ہے, جنت والا ہوتا ہے, اس کے ساتھ اللہ فرشتے لگا دیتے ہیں, ہر وقت ڈراتے ہیں, مرنے والا چل اٹھ تہجد پڑھ, مرنے والا ہے, مرنے والا مر. اور جو جہنم کے راستے پہ ہوتا ہے اور جس کا دوست شیطان ہوتا ہے, اس کو ریلیکس کراتا ہے, ابھی بڑی لمبی عمر پڑی ہے, ابھی تو تمہیں دادا بننا ہے, نانا بننا ہے, ابھی تو بچوں کی شادیاں, تو کہاں مرے گا, ریلیکس کا کوئی ضروری نہیں. تو میرے پیارے دوستو, اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے میں عقل والے لوگ ہیں. آج ہم سردی کی تیاری کرتے ہیں, گرمی کی تیاری کرتے ہیں. میں گھروں میں کسی لوگوں کے جاتا ہوں, وہ اپنی بچیوں کی تیاریاں شادی کی 10 سال پہلے سے شروع کر دیتے ہیں. لیکن سچ بتائیں, موت کی بھی ہم روزانہ تیاری کر رہے ہیں. موت سے ہم نہیں بچ سکتے. بعض بیچارے نادان لوگ کہتے ہیں کہ جی سعید بھائی, آدمی کی ڈائٹ اچھی ہو, یہ ہو تو آدمی زندگی لمبی کر لیتا ہے. زندگی کا 1 گھنٹہ بھی آدمی نہیں بڑھا سکتا. ایک آدمی تھا, اس کو خواب میں آیا کہ آج میں 2 لاکھ آدمی دنیا سے اٹھانے آ رہا ہوں, فرشتہ آ رہا ہے 2 لاکھ آدمی لینے. خواب میں آیا, کوئی آواز آئی تو اس نے ایسے اٹھا تو اس نے دیکھا 2 لاکھ کی لسٹ لمبی تھی, لیکن اس نے پہلا نام دیکھنا اپنے پڑوسی کا کہ میرا پڑوسی آج مرنے والا ہے. تو پڑوسی کے پاس گیا, اس نے کہا بھائی یہ مجھے لسٹ آئی ہے, یہ رکھ کے چلا گیا کوئی, 2 لاکھ آدمی آج مریں گے, تیرا نام پہلے ہے. تو کہا لسٹ مجھے دے دے یار. تو کہا نہیں لسٹ تو نہیں دے سکتا میں. کہا یار دے دے. خیر بڑے ترلے کے نہیں. کہا اچھا ایسا کر لے, میں مرنے والوں میرے ہاتھ سے کافی پی لے. کہا نہیں یار کافی میں تو ٹینشن میں ہوں, میں نے اوروں بھی بتانا ہے. کہا 1 کافی تو پی لے, کپ کی بہت اچھی بناتا ہوں. بڑی ضد پہ کافی پی لی. اس نے اس میں کچھ نشہ ملا دیا اور وہ سو گیا آدمی. اس نے لسٹ جلدی نکالی, اپنا نام مٹایا اور آخری نام لکھ دیا کہ الحمدللہ میں بچ جاؤں گا, ابھی تو 2 لاکھ میں بڑا ٹائم لگے گا. اب اس کی آنکھ کھلی, اس نے کہا وہ جو آدمی بتا کے گیا تھا نا 2 لاکھ آدمی لینے, اور پہلا تھوڑا پڑوسی ہے, اس نے کہا اس نے کافی پلائی ہے, میں اس سے بہت خوش ہوں, اب میں لسٹ نیچے سے شروع کروں گا. پھر بھی اسی نے مرنا تھا نا. تو آدمی جو مرضی چالاکیاں کر رہے ہیں, موت کا ٹائم فکس ہے, وہ موت سے نہیں بچ سکتا. تو میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں, ہم سب نے مرنا ہے, اور اللہ کی قسم اللہ نے دنیا میں مرنے کے لیے بھیجا ہے. اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے بنایا, دنیا کے لیے نہیں بنایا.